رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا، عظمتوں بھرا، رفعتوں بھرا سایہ فگن ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے خیر ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح نمازیں، تراویح اور سحری افطاری اور روزے رکھنے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ہر کام کے لیے اخلاص کا ہونا، خلوص دل کا ہونا ضروری ہے۔ ہم جتنا مرضی عمل کرتے رہیں، ہمارے عمل میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی ریاکاری کا، دکھلاوے کا، شہرت کا، کریڈٹ کا، رسپیکٹ کا، بندوں سے اجر کا، مخلوق خدا سے عزت کا ذرا بھی شک و شبہ پایا گیا تو ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بلکہ وہ مردود ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس پہ باقاعدہ ایک لیکچر ہوگا ریاکاری پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی عمل اس لیے کیا کہ لوگوں کے اندر بلے بلے واہ واہ ہو جائے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو شریک لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ جن کے لیے عمل کیا تھا اجر بھی جاؤ انہی سے تلاش کرو، انہی سے مانگو، میری بارگاہ سے تمہیں کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نیک کام کریں، دین سکھائیں، دین پر خطاب کریں، لوگوں کو پروپیگیٹ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ لیکن اگر ہمارے دل کے اندر، نظر کے اندر ہمارا مطمع نظر، مطلب مقصد لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرنا ہو تو ہرگز اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا خوبصورت ٹاپک ہے علم کی طلب، علم کی فضیلت، علم سیکھنے کا درجہ۔ چونکہ یہ پورا منتھ خوش نصیب لوگ یہاں بیٹھیں گے اور سیکھیں گے، جو پکے پرمننٹلی نمازی ہیں، پراپر پنجگانہ نماز کے یا صبح کے، تو وہ روزانہ معاشرے کی اصلاح پہ خوبصورت 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اپنی تربیت ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح پر جو ہے وہ معاشرے میں جو غلط چیزیں ہیں، جو بھی سوشل ایونٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، مینشن کرنا، ان بیماریوں، برائیوں میں سے جو برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے ان کو پھر نشاندہی کر کے ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ 8 سے 10 منٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان 8-10 منٹ کا آپ جو ہیں وہ ذرا سنیے گا کہ ان دین سیکھنے کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ افراد جو دین سیکھتے سکھاتے ہیں، دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں یا دین سمجھاتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں رب کے حبیب کا فرمان بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو یعلا اور دیگر کئی جو ہے احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر محدثین نے نقل کیا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی، اچھائی، نیکی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دین سیکھنا، یہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ، ایک انعام، ایک گفٹ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء 17واں پارہ ورسز نمبر 7 اللہ فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم حضرات سے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری مسلم سوسائٹی میں مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز اس کے اپنے ایکسپرٹ سے لیتے ہیں۔ کپڑا اس جگہ سے لیتے ہیں جو کپڑے کے اچھے دکاندار ہیں، اچھی مارکیٹ ہے، اچھا جہاں سے ملتا ہے۔ چاول انہی سے لیتے ہیں جہاں سے اچھا برانڈڈ اور اعلیٰ کوالٹی کا چاول ملتا ہے۔ دودھ دہی بھی وہیں سے لیتے ہیں، گوشت بھی اچھا اسی سے لیتے ہیں جہاں سے گوشت ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ گوشت والی دکان سے کپڑا لینے چلے گئے ہوں؟ جی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ دودھ دہی والی دکان سے آپ سبزی لینے چلے گئے ہوں؟ ہر چیز اس کے ریلیٹڈ بندے سے لیتے ہیں۔ دین جتھوں مرضی اسی لینا ہوئے لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا درد ہے بہت بڑا کہ ہوٹل پہ سکھایا جا رہا ہے دین، ٹی وی پہ سکھایا جا رہا ہے، داڑھی منا ہے، عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو بات وہ ہمیں کہے گا ہم سنیں گے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کو قبول کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ بس یہ حرف آخر ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے یا یہ اس طرح۔ تو ہر چیز اپنے متعلقہ بندے سے لیتے ہیں۔
ادروائز نہیں لیتے، لیکن دین یہ ہے مجھ سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، سب سے لے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جب سے ایسا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اس دن سے ہمارا یہ دین، یہ اسلام جو ہے وہ دن بدن کمزوری کی طرف آ رہا ہے، اور غیر مسلم یا خصوصاً جو ایتھیسٹ ہیں، یعنی الحاد خدا کے منکر لوگ ہیں، یا مستشرقین جو ہیں، یا دیگر جو اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو اسلام میں ہے ہی نہیں اور آپ اس کو کر رہے ہو، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو کاپی کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے بغیر تحقیق، بغیر تصدیق، آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، بات کو لے لیا۔ وہ کتوں سنیا؟ فلاں نے سنیا، بابیاں نے دسیا، بزرگاں نے دسیا، اور یہ اسی 50 سالہ تو کر دیا۔ یہ نہیں ہے دین، وہی ہے جو اللہ نے اپنے کتاب میں یا رسول اللہ نے اپنے فرمان میں دیا، وہ دین ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر راہ آندے جاندے کو پوچھ لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کی تفسیر، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اس علم کے سیکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع۔ فرمایا افضل ترین عبادت فقہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ افضل ترین عبادت، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت کوئی اور ہے، لیکن افضل ترین عبادت فقہ کا علم حاصل کرنا، نماز کے، روزے کے، استنجے کے، وضو کے، غسل کے، پاکی کے، ناپاکی کے، رہن سہن کے، آداب معاشرت، طرز زندگی، پریکٹیکلی لائف، عملی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سب سے بہترین عبادت اللہ کے رسول کا فرمان، افضل العبادت الفقہ، فقہ کا دین حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا۔ فرمایا وفضل العلم خیر من فضل العبادت، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے کہیں زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس علم ہے، وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایک کے پاس علم نہیں، ٹھکوسلے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے گڑ مسئلہ، من گڑت، گڑ مسئلہ من گڑت اپنی طرف سے بنایا گیا، تو ہم اپنی طرف سے بنائے ہوئے کو نہیں فالو کر سکتے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یا رسول اللہ نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل العلم خیر من کثیر العبادت، فرمایا تھوڑا سا علم سیکھ لینا بہت زیادہ لمبی چوڑی باتوں سے زیادہ افضل ہے، تھوڑا سا علم حاصل کر لینا۔ تو چونکہ آج پہلا دن ہے تو علم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے، ریاکاری کے متعلق، صدقات کے متعلق، روزہ افطار کروانے کے متعلق، دن بدن انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ایک بہترین خوبصورت 8-10 منٹ کا لیکچر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک اللہ طریقا یطلب فیہ علم سلک اللہ طریقا بہ الی الجنہ او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو گویا وہ علم حاصل کرنے کے راستے پہ نہیں چلا، بلکہ اللہ اس کو جنت کے راستوں پہ چلا رہا۔ تو آپ جنت کے راستے میں بیٹھے ہیں۔ علم پڑھنے کے لیے کوئی پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، مدرسے میں جانا، اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جانا ضروری نہیں ہے۔ علم جہاں سے مرضی آگے سکھانے والا عالم ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کو جاننے والا ہونا چاہیے، جہاں مرضی بیٹھ کر سیکھیں، چاہے وہ ہوٹل پہ بیٹھ جائیں، شاپ پہ بیٹھ جائیں، بینک میں بیٹھ جائیں، مل میں، فیکٹری میں چلے جائیں، لیکن سکھانے والا اسکالر ہونا چاہیے، عالم دین، مفتی ہونا چاہیے، جو قرآن و حدیث پر واقعی جو ہے وہ عبور رکھتا ہے، ایکسپرٹ ہے، جانتا ہے۔ آپ اس سے علم سیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ آپ کو جنت کے راستوں پہ چلا دے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، جو اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کے پیروں کے نیچے نوری فرشتوں کے پر بچھا دیتا ہے۔ تو آپ سب جتنے بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتوں کے پر ہمارے اوپر جو ہیں وہ سایہ فگن ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَحِيطَانُ الْبَحْرِ وَهُوَ أُمُّهُ وَسِبَاغُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ کتنی؟ فرمایا حیتانہ بحر و امہ، فرمایا ایون کے سمندروں اور نہروں اور دریاؤں اور ندیوں نالوں کے اندر جو مچھلیاں موجود ہیں، وہ مچھلیاں بھی علم دین حاصل کرنے والے کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمیں چاہیے کہ اب فرائض جو علوم ہیں، جو فرض علم ہے، اس کو لازمی ہم سیکھیں۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد دعائے خیر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے طالب علمی کے زمانے میں وفات پا گیا، جو علم حاصل کرتے ہوئے، ہم سارے علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں،
یا نیکسٹ جمعے پہ یا دن کو یا کسی بھی وقت موبائل سوشل میڈیا آپ تو فنگر ٹپس پہ موجود ہے، سارا دین قرآن حدیث فقہ سب کچھ آپ کے فنگر ٹپس پہ موبائل پہ سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ موجود ہے، بس سکھانے والا صحیح العقیدہ مومن ہونا چاہیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے علم سیکھتے ہوئے موت آ گئی، فرمایا جب روز محشر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور علم سیکھنے والے کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اوپر والی صف اللہ کے نبیوں رسولوں کی صف ہوگی اور نیچے والی صف متصل صف اللہ تعالیٰ کے دین اور علم قرآن کو حاصل کرنے والوں کی صف ہوگی۔ فرمایا فتعلم بابا من العلم عمل به خیر اللہ کا من ان تصلی الف رکعت۔ حضرت ابو ذر کو حضور نے فرمایا اے ابو ذر صبح صبح تمہارا علم کا ایک چیپٹر سیکھ لینا، علم کا ایک باب، علم کا ایک لیسن، ایک درس حاصل کر لینا۔ فرمایا صبح تیرا حال اس وقت میں اگر گزرے، صبح تو اس حال میں گزارے کہ صبح صبح تو علم کا کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک باب، کوئی ایک موضوع، کسی ایک ٹاپک کا علم حاصل کر لے۔ فرمایا خیر اللہ کا من ان تصلی الف رکعت، اللہ تمہیں 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی حوالے سے، ریفرنس سے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ریاکاری کے متعلق ہوگا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو اخلاص کی دولت سے سرشار کریں، اپنی جو انٹینشن آف ڈائریکشن آف انٹینشن ہے، جو دل کی نیت ہے، جو دلوں کا حال ہے، وہ ہم اپنا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے خاطر کریں۔ یہ نہیں کہ میری لوگوں میں واہ ہو کہ میں کوئی عمل کروں، کوئی بھی قرآن پاک پڑھوں یا کچھ بھی تو لوگ مجھے کریڈٹ دیں، عزت دیں، نہیں، ہر کام صرف اور صرف قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے محبوب فرما دیجئے لوگوں سے میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، ایون کہ میرا مرنا جینا سب میرے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔